السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، اکثر لوگوں نے یہ بہت دفعہ کویسچن کیا ہے کہ نارسسٹ پارٹنر کے ساتھ ہم کیسے رہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، انفارچونیٹلی اگر آپ کا جو اسپاؤز ہے یا پارٹنر ہے وہ نارسسٹ ہے، تو جیسے میں اکثر بتا چکا ہوں کہ نارسسٹ کے ساتھ رہنا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن آپ مینج بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نارسسٹ پارٹنر کو مینج کرنا چاہتے ہیں، بیسیکلی میں حقیقت میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ نارسسٹ کو مینج نہ کریں، اپنے آپ کو مینج کریں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو مینج کر لیتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کا جو ریلیشن ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اور آپ اب یہ کہہ لیں کہ اس کو مینج کرنا ہے یا اپنے آپ کو مینج کرنا، بات ایک ہی ہے، لیکن اس کے حوالے سے میں آپ کو 3 اپروچز سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کا پارٹنر جو ہے وہ نارسسٹ ہے تو یہ 3 چیزیں آپ لے کے چلیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ نے نارسسٹ پارٹنر کے ساتھ آپ نے باؤنڈریز کو کلیئر کرنا ہے۔ باؤنڈریز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی لیمٹس کو کلیئر کر لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کون سے کام نہیں کرنے۔ ہوتا کیا ہے اس باؤنڈری سیٹ کرنے کے پیچھے، دیکھیں جو نارسسٹ نہیں نہ ہوتے وہ بڑے فلیکسیبل لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ باؤنڈری سیٹ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی۔ جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نو ایشو، پلیز کیری آن، آپ کریں۔ آپ کی کوئی اپنی چوائس ہے، فرض کریں کریئر میں کوئی چوائس ہے یا آپ کی کوئی پرسنل چوائس ہے۔ بلیو می، نارسسٹ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ فرض کریں اس کا پارٹنر کہتا ہے جی میں نے بلیک شرٹ پہنی، تو اس کے اوپر اتنا غصے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں آپ نہیں ہے، یہ نہ پہنیں، یہ کلر نہ پہنیں، یہ نہ کام کریں، یہ کھانا نہ کھائیں۔ ایون اس حد تک یہ ٹاکسک ریلیشن شپ ہو جاتا ہے نا۔ تو اس کا سلوشن جو میں پہلا بتا رہا ہوں کہ آپ باؤنڈری سیٹ کریں۔ باؤنڈری سیٹ کا مطلب ہے کہ پہلے سے ہی اوپن کمیونیکیشن کر لیں بھائی کہ میں یہ میری چوائسیز ہیں، میں آپ کی چوائسیز کی بھی رسپیکٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، لیکن یہ میری بھی چوائسیز ہیں۔ تو کسی اچھے ماحول میں بیٹھ کے بڑے پیار سے طریقے سے اگر آپ اپنی چوائسیز بتا دیں کہ یہ میری لیمٹس ہیں، تو اس سے کافی حد تک جو ہے نا وہ نارسسٹ کا جو بیہیویئر ہے وہ کنٹرول ہو سکتا ہے، وہ مینج ہو سکتا ہے۔ اس کو پہلے سے ہی پتہ ہوگا کہ یار اس راستے میں نے نہیں جانا، یہ چیز میں نے نہیں ان کو گائیڈ کرنی۔ تو اس طرح آپ اپنی چوائسیز کو، چاہے وہ کریئر چوائسیز ہوں، چاہے کوئی پرسنل چوائسیز ہوں، تو آپ ان کو بڑے خوش اسلوبی سے آپ جو ہے وہ مینج کر سکتے ہیں۔ اور دوسری جو اپروچ ہے وہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کبھی بھی نارسسٹ پارٹنر کے سامنے ریئیکٹ نہ کریں۔ اب ریئیکٹ کرنے میں اور ایک رسپونڈ کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا، رسپانس دینا۔ اب اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ریئیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر نارسسٹ نے کوئی بات کی ہے نا، تو آپ فوری طور پہ اس کو آپ جو جواب دیتے ہیں، سوچے سمجھے بغیر جو جواب دیتے ہیں، وہ ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو آپ نے ریئیکشن نہیں دینا، کیونکہ ریئیکشن ہمیشہ ایموشنل ہوتا ہے۔ ہمیشہ آپ کو یہی تو پتہ ہونا ہوگا کہ نارسسٹ نے جب بھی کوئی بات کرنی ہے نا، اس نے وہ ٹھیک نہیں کرنی، وہ کنٹرولنگ والی کرے گا، مینیپولیشن والی کرے گا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ ریئیکشن شو کرتے ہیں، فوری طور پہ ظاہر جواب دیں گے تو جواب تو اچھا نہیں ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ نارسسٹ کا ایک ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ نارسسٹ جو ہے وہ ایموشنز کے اوپر فیڈ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ چلتا ایموشنز پہ ہے، یعنی کہ آپ کے اندر ایک ایموشن کریٹ کروائے گا اور وہ ظاہر ریئیکشن کی صورت میں کروائے گا۔ تو ریئیکشن ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سوچے سمجھے آپ کریں گے۔ تو اس سے ہوگا کیا کہ ریئیکشن جب برا ہوگا نا، تو وہ آپ کی اس برے ایکٹ کی وجہ سے آپ کو اور مینیپولیٹ کرے گا۔ اب آپ اندر سے کہیں گے کہ یار یہ میں نے ریئیکشن اس کی وجہ سے کیا تھا کیونکہ اس نے میرے ساتھ برا کیا تھا۔ تو وہ آپ کا جو ریئیکشن ہے نا اس کو پھر کیش کرواتا ہے، وہ کہ آپ کو یوز کرے گا بار کہ آپ نے دیکھے میرے سے یہ بات کی تھی۔ انفارچونیٹلی فرض کریں آپ سے کوئی ابیوز نکل جاتا ہے منہ سے، ابیوزو ورڈز آپ یوز کر لیتے ہیں، تو وہ اس چیز کو بار بار ہنٹ کرے گا اور اسی کے اوپر آپ کو ذلیل کرتا رہے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی ایموشنل ریئیکشن شو نہ کریں، آپ سوچیں سمجھیں، ریلیکس ہو کے آپ بات کریں، اور پھر بھی بڑے پازیٹیو طریقے سے آپ بات کریں۔ وہ کچھ بھی کہہ رہا ہو تو آپ ایک بڑے ہمبل طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ جو بھی کہہ رہے ہیں، لیکن میری بھی کوئی چوائس ہے۔
کوشش کریں کہ لیکن کا استعمال زیادہ اپنی کمیونیکیشن میں لے کے آئیں. لیکن کا جو لفظ ہے نا یہ آپ کی جو بات ہوتی ہے نا اس کو بڑا ہلکا کر دیتا ہے, اگلے بندے کے لیے ہلکا کر دیتا ہے, اس کی ویٹیج ذرا کم ہوتی ہے, اس کو برا کم لگتا ہے. تو آپ نے لیکن کا استعمال کرنا ہے. تیسری اپروچ میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نارسسٹ پارٹنر کو مینج کرنا چاہتے ہیں نا تو ایک کام ضرور کیجیے گا کہ آپ نے اپنا کوئی سپورٹ سسٹم بنائیں, آپ کے ساتھ ایسے لوگ اٹیچ کریں جو آپ کو سپورٹ کریں. نارسسٹ کیا کرتا ہے کہ جب بھی آپ کے ساتھ سپورٹ کو دیکھتا ہے نا, ایک سپورٹ آپ کے لیے ایک لاجک بھی بن جاتا ہے. فرض کریں نارسسٹ پارٹنر کے سامنے آپ کسی کو بٹھا کے کوئی بات کریں گے نا, وہ ایک ایویڈنس بن جائے گا آپ کے لیے ہوگا کہ دیکھیں میں نے, کیونکہ وہ مینیپولیٹ کرے گا آپ کو, وہ کہے گا آپ نے تو کوئی کبھی بات نہیں میرے سے ایسی کی, تو آپ کہیں گے تو وہ میں نے تو فلاں کے سامنے آپ کو یہ بات کی تھی. تو اسی طرح وہ کنٹرول میں رہے گا. وہ آپ کو بندے سپورٹ کرنے والے بھی ہونے چاہیے. تو اگر آپ کا پارٹنر نارسسٹ ہے تو تیسرا جو میں آپ نے اپروچ بتائی کہ آپ کے پاس کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے آپ کے سرکل میں جو آپ کو سپورٹ کریں. تو آپ اگر بچنا چاہتے ہیں یا نارسسٹ کو مینج کرنا چاہتے ہیں ان 3 چیزوں کے اوپر عمل کریں, آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے. اور ایٹ دا اینڈ میں اکثر یہی کہتا ہوں, دیکھیں کہ کیپنگ ڈسٹینس فرام دا ٹاکسک بیہیویئر از ناٹ ڈس رسپیکٹ, اٹس سیلف کیئر. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا فاصلہ رکھنا, باؤنڈریز رکھنا ٹاکسک بیہیویئر سے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اگلے کی ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کیئر کر رہے ہیں. تو آپ اپنی کیئر کو پرائورٹائز کریں. امید ہے آپ کو یہ کانسیپٹ اچھا لگا ہوگا, بٹ اسٹل اف یو ہیو اینی کویسچن پلیز رائٹ می ان دا کامنٹ سیکشن اینڈ ڈیفینیٹلی آئی ول آنسر.